اصلها ثابت وفرعها في السماء الم ترى کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیا آپ نے غور نہیں کیا، کیا آپ کو علم نہیں؟ یہ الم ترى کا کلمہ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے ایک تو ان چیزوں کے لیے کہ جن کو انسان دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ غور کریں۔ دوسری بات یہ ہے جس کو پہلے سے علم ہو ایسی چیزوں کا کہ جن کا علم اتنا یقینی ہوتا ہے کہ جیسے دیکھنے والے کو یقین ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں، یعنی کہ آپ کو علم نہیں۔ یہ تو اتنی مشہور بات ہے، سب کوئی پتہ ہے، اس کا علم اتنا یقینی ہے کہ جیسے دیکھنے کا علم یقینی ہوتا ہے۔ اور اس میں مخاطب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اس کے بعد ہر وہ شخص مخاطب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس خطاب کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیفا کیسے، ضرب بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مثلا مثال۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسئلے سمجھانے کے لیے کبھی تو حکم احکام ارشاد فرمائے، مثالیں دے کر باتیں سمجھائی ہیں، اور جب مثال سے بات سمجھائی جاتی ہے نا تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ذکر کی ہے، تو فرمایا کیسے اللہ نے مثال بیان کی، کلمتن کلمہ کی، طیبتن پاکیزہ، پاکیزہ کلمہ کی اللہ نے کیسے مثال بیان کی ہے، کیسے کی ہے، کشجرۃ درخت کی طرح، طیبۃ پاکیزہ، پاکیزہ کلمے کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلها جس کی جڑ، ثابت بڑی مضبوط ہے، کھوکھلی جڑ نہیں ہے، بڑی مضبوط جڑیں ہیں اس کی، وفرعها اور اس کی چوٹی یعنی بلندی والا حصہ، فی السماء وہ آسمان میں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مثال بیان کر کے بات سمجھائی ہے۔ کلمہ طیبہ سے مراد ہر پاکیزہ بات ہے جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس میں ذکر بھی آ جاتا ہے، تسبیح بھی آ جاتی ہے، تقدیس بھی آ جاتی ہے، آپ کسی سے اچھی بات کرتے ہیں وہ بھی آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ اس کے اندر سارے اذکار آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ افضل الذکر ہے، جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ تو کلمہ طیبہ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا گویا کہ اب اس نے درخت لگا دیا زمین میں، یہ مثال ہے۔ زمین سے مراد ہے دل، دل میں اس نے ایمان کا درخت لگا لیا ہے، اب اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، اس میں منافقت نہیں ہے، اس میں جو نا ریاکاری نہیں ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہے، ایمان ہے۔ پھر اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ زمین کے اندر اتنی پختہ، دل کے اندر مضبوط، اور اس کی جو سب سے بلندی والی چوٹی ہے نا، ٹاپ، وہ آسمان میں ہے۔ اہل علم نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جو درخت ہے نا، مضبوط درخت، اس زمین سے اپنی خوراک لیتا ہے، صرف 5%، زمین سے خوراک لیتا ہے صرف 5%، باقی جتنی خوراک لیتا ہے نا وہ ساری فضا سے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ دل کے اندر ایمان والا یہ جو بوٹا، یہ درخت لگ گیا ہے نا، اب یہ اس کی بلندی جو ہے نا وہ آسمان تک ہے۔ اب اس ایمان کی بنیاد پر انسان نے اپنی زبان سے جو جو کہنا ہے نا وہ ڈائریکٹ آسمان کے اوپر چڑھنا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، اللہ فرماتا ہے انسان کی زبان سے نکلنے والا ہر پاکیزہ کلمہ،
حتیٰ کہ اس کے وجود سے سر انجام پانے والا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ اس کو آسمان پر چڑھاتا ہے اور بہت بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے پاکیزہ کلمہ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس کی مثال پاکیزہ درخت کے ساتھ دی ہے تاکہ بندوں کو بات بآسانی سمجھ آ جائے۔ مضبوط درخت ہے، جڑ اس کی بڑی مضبوط ہے، تنا اس کا بڑا مضبوط ہے، ٹاپ اس کا بلندی پر ہے بے انتہا، فضا سے ہوا سے وہ اپنی ساری کی ساری خوراک وصول کر رہا ہے، اور پھر اس طرح سے یہ زمین سے ہوتا ہوا اس کا عمل بندے کا چڑھتا ہے آسمان کی طرف۔ تو ایمان اور نیک عمل کی چونکہ جگہ جگہ بات ہے، پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا ہے، ایمان والوں نیک عمل کرنے والوں کو جنتوں میں داخلہ ملے گا۔ کلمہ طیبہ کے ساتھ بندے نے اپنے دل کے اندر ایمان کا درخت لگا لیا، اس کی جڑیں جتنی مضبوط ہوں گی، ایمان جتنا پکا ہوگا، نیک عمل کرنے کا اتنا ہی زیادہ مزہ آئے گا، اتنی زیادہ چاشنی ہوگی اس کے اندر، اتنی زیادہ اس کے اندر خوشبو ہوگی، اتنا زیادہ یہ اپنا بہترین پھل دے گا، اور اس کا پھل وہ ڈائریکٹ آسمانوں پر ہے، یعنی ایمان کی بنیاد پر وجود میں آنے والا نیک عمل اس کو آسمان تک پہنچنے میں، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ملنے میں کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تؤتی، وہ دیتا ہے، یعنی وہ درخت، اکلہا، اپنا پھل، کل حین، ہر وقت، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے وہ پھل ہر موسم میں اپنا پھل دیتا ہے۔ بعض حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد کھجور کا درخت لیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض عالم فرماتے ہیں بطور مثال اللہ نے چونکہ ذکر فرمایا ہے، اور یہ اچھے درخت کی صفت ہے، وہ کسی موسم کا محتاج نہیں ہوتا کہ موسم بہار ہوگا تو جناب یہ درخت پھل دے گا۔ مومن کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جس کے دل میں کلمہ طیبہ کے ساتھ ایمان کا درخت لگا ہوا ہے نا، یہ نہیں ہے کہ وہ رمضان کا انتظار کرے، رمضان آئے گا تو میں نے نیکیاں کرنی ہیں، وہ 12 کے 12 مہینے اس کے لیے ہر موسم ہی نیکیوں کا موسم ہے۔ یہ مطلب ہے کہ وہ اپنا پھل ہر وقت دے رہا ہے اپنے رب کے حکم سے، صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی۔ پھل کیا ہے؟ نیک عمل۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ جناب فلاں موقع آئے گا، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن آئیں گے، بڑی فضیلت والے ہیں تو جناب اس نے عمل کرنا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ چلو نہیں مجھے موقع مل جائے، میں عمرہ کر لوں، حج کر لوں تو پھر نیک بن جاؤں گا، یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ بڑی اہمیت کے حامل بات ہے۔ ایمان کے لیے کوئی جگہ، کوئی موسم، کوئی وقت، عمل کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، ہر وقت یہ پاکیزہ درخت اپنا پھل دیتا ہے، اور اپنی مرضی سے نہیں دیتا، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے دیتا ہے۔ جیسے جیسے رب نے اس کو بتایا ہے، گائیڈ کیا ہے، یہ اس کے مطابق چلتا ہوا نیک عمل کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ پیغام۔ ان آیات کے اندر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے بات سمجھائی ہے، کتنی شاندار یہ مثال ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَيَضْرِبُ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالی الامثال، مثالیں، للناس، انسانوں کے لیے۔ یہ کوئی حیوانوں، جانوروں، کوئی جنوں کے لیے مثالیں نہیں ہیں، انسانوں کے لیے ہیں۔ جو انسان ہے وہ ان مثالوں کو ضرور سمجھے گا، اور ان مثالوں کے بیان کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم، تاکہ یہ انسان یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ ابھی ہم نے جو پڑھا ہے، ہم تو پوری تفسیر کا احاطہ نہیں نہ کر سکتے، اختصار سے ذکر کر سکتے، تو کتنی ساری باتیں اللہ نے ہمارے سامنے عیاں کر دی ہیں کہ ایک پاکیزہ درخت جو دل میں ایمان کی صورت میں رکھتا ہے، پھر وہ سدا بہار ہے، اس نے ہر لمحے اپنا پھل دینا ہے۔ پیغام ہمارے لیے کہ جب ہم کلمہ پڑھ لیں، اب ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اس چیز کا انتظار نہ کریں مجھے کب وقت ملے، کب میں بوڑھا ہوں، یا کب مجھے کوئی اچھا وقت میسر آئے، ٹھیک ہے نا، تو میں نیک عمل کروں، نہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے عمل کا وقت شروع ہے، اور اس وقت تک ہے جب تک آپ کی روح قبض نہیں ہو جاتی، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ ہے اس میں نصیحت۔ یہ تو ہو گئی ایسی مثال، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی کا مصداق بنا دے۔ اس کے برعکس فرمایا وَمَثَلُ، اور مثال، کلمۃ، کلمہ کی، بات کی، خبیثۃ، خبیث، ناپاک بات، گندی بات، کفریہ بات، شرک والی بات، اللہ کو ناراض کرنے والی بات، کا شجرۃ،
اس کی مثال ایسے ہے جیسے درخت ہو خبیثتن، گندا، ناپاک، کھوکھلا درخت، ٹھیک ہے، سمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، اجتثت کہ اکھاڑ دیا جائے، من فوق الارض زمین کے اوپر سے ہی۔ بعض اوقات ایسے درخت ہم دیکھتے ہیں، آنے والے یہ پی ایچ اے وغیرہ والے جب صفائی سوئی کرتے ہیں نا تو ایسے درختوں کو ویسے ہی نکارا پھینک دیتے ہیں کہ جو کھوکھلے ہوتے ہیں بالکل فائدہ دینے کی بجائے نقصان کرتے ہیں، تو یہ زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے۔ مالہا نہیں ہے اس کے لیے من قرار، کوئی ٹھکانہ، کوئی جائے قرار، زمین میں اس کی جڑیں کوئی نہیں ہے، اوپر سے اٹھا کے پھینک دیا اور جناب اس کو ایسی جگہ پر پھینک دیا کہ جہاں سے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کوڑے دان میں پہلے کے ڈال دیا اس کو۔ تو یہ ہے گندے کلمہ کی مثال۔ انسان اپنی زبان سے اگر کوئی ایسے جملے ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں جاتے، پھر بعض اوقات ایسے ایسے جملے بول دیتا ہے کہ اللہ چلے جاتے ہیں۔ اتنی بدبو ہے انسان کے منہ سے نکلنے والے گندے ناپاک کلمات کی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھائی، آپ نے فرمایا ان الرجل لیتکلم بالکلمہ، بندہ بعض اوقات اپنی زبان سے صرف ایک بات کہتا ہے، ایک کلمہ بولتا ہے، یبتغی بہا وجہ اللہ، لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے میری اس بات سے میرا اللہ راضی ہو جائے، تو آپ نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے صرف ایک پاکیزہ کلمہ سے۔ اور بعض اوقات فرمایا ان الرجل لا يتكلم بالکلمہ یسخط بها اللہ، بندہ اپنی زبان سے کوئی ایک جملہ ایسا بولتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، تو فرمایا اللہ ناراض ہو کر اس بندے کو 500 سال کی مسافت پر جہنم میں گہرا گرا دیتا ہے، صرف ایک گندا بول، زبان سے نکلنے والی ایک غلط بات۔ تو یہ سب سے پہلے تو کفریہ باتیں، بعض اوقات ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے لوگ باتیں بول دیتے ہیں، اللہ پر اعتراض، اللہ کے شکوے، اللہ کی نافرمانی کی باتیں، ناشکری کی باتیں، اور پھر عام طور پر زندگی میں اچھے بول بولنے کی بجائے، سچ بولنے کی بجائے جھوٹ، کسی کی خیر خواہی کی بات کرنے کی بجائے بدخواہی، غیبتیں، چغلیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس ناپاک کلمہ میں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی سنگینی کو ذکر کیا ہے کہ ناپاک بات، گندی بات تم نے اپنے منہ سے نہیں نکالنی، نکالو گے تو اس کا انجام دیکھ لو کتنا خطرناک ہے، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، یہ آسمان تک بلند ہی نہیں کیا جاتا، وہاں سے ویسے ہی پھینک دیا جاتا ہے، اس کی بدبو اتنی ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی ایسے بندے کے قریب آنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ ایسی ادا سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگلی بات جو اس کے متعلق آخری بات ہے، اللہ نے کہا یثبت، جما دیتا ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے، ہماری دنیا اور آخرت سے متعلق بات ہے، جما دیتا ہے اللہ الذین، ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، بالقول بات پر، الثابت مضبوط، ایمان والوں کو اللہ مضبوط بات پر پکا کر دیتا ہے، انہوں نے اپنے دل کے اندر ایمان بسا لیا ہے، اب اللہ انہیں اور پختگی دے دیتا ہے، اللہ انہیں اور مضبوط کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ انہیں ثابت قدمی عطا کر دیتا ہے، پھر جو مرضی ان پر طوفان چلیں، آندیاں چلیں، ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے جائیں، کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جائے، ان کے وجود کو لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ ان کے گوشت کو جدا کر دیا جائے، سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایمان سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو جمایا ہے، پھر اللہ کی خاص مدد شامل حال ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جما دیتا ہے فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وہ ہر قسم کا ظلم برداشت کر لیں گے، جیلیں برداشت کر لیں گے، کافروں کا ظلم برداشت کر لیں گے، لیکن وہ مضبوط بات سے، قول ثابت سے، کلمہ توحید سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے دنیا میں انعام، اور اللہ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اللہ ان کو جما دے گا۔ اور اہل علم نے ذکر کیا کہ اس سے مراد ہے قبر، قبر میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط کر دے گا قول ثابت پر۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت مومن آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے نا قبر میں، تو اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اس کے بعد جب آتے ہیں نا اقعد المؤمن، تو مومن کو بٹھا لیتے ہیں،
اب اس کو اٹھا کے بیٹھا لیتے ہیں. اب جب وہ بیٹھتا ہے نا تو اب اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کلمہ شہادت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت اس کے دل میں بات ڈالتا ہے اور وہ اپنی زبان سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے کلمہ شہادت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ نے بتایا کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس مومن کو ایمان والے کو کلمہ توحید پر جما دے گا. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا جس وقت دفن کیا جاتا ہے نا بندے کو, اب اس کے یار دوست احباب دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں. لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, وہ ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے. یہ سارے یار میری دوست اب آپ تو جا رہے ہیں, میں تو تن تنہا اکیلا ہی. تو آپ نے فرمایا دو فرشتے حاضر ہوتے ہیں, اس کو اٹھا کے بٹھا لیتے ہیں اور بٹھا کے پوچھتے ہیں ما تقول فی هذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, وہ دیکھ تیرا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں تھا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مضبوط بات کے اقرار کے بعد تیرا ٹھکانہ بدل دیا ہے اور اس کی قبر کو طاعت دینے کا وسیع کر دیا جاتا ہے. یہ ہے مضبوط بات پر اللہ آخرت میں یعنی قبر میں جما دے گا. اس کے بعد دوسرا آدمی منافق یا کافر, فرمایا جب اس سے فرشتے کہتے ہیں ہاں بھی تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اقول کما یقول الناس, میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے. فلاں فلاں سے سنا تھا, اتنے سارے لوگ کہتے تھے, بس میں سنتا تھا, بس ویسے ہی کہہ دیتا تھا. وہ کہتے ہیں لا درئیتا ولا ترئیتا, تو نے کبھی علم نہیں حاصل کیا, تو نے کبھی اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے, وہ جس وقت اس کی ضرب اس کے جسم پر لگاتے ہیں نا, جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. ہمیں اگر یہ انسان سن لینا تو یہ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں. اس سے اندازہ کریں کہ منافق اور کافر کو قول ثابت پر ثابت قدمی نصیب نہیں ہوتی, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا کے شعبے میں پڑا ہوا ہے, پتہ نہیں کیسے ہے, پتہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, اور آخرت میں بھی یہ حال ہوگا. اور مومن آدمی سبحان اللہ قول ثابت پر جمع ہوا ہے, استقامت کا پہاڑ بنا ہوا ہے, جو مرضی ہو جائے یہ جمع ہوا ہے دین کے اوپر, استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے. تو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا کرتا ہے. اسی سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے, قبر کا عذاب برحق ہے. اس کے اندر ہی تو یہ مسئلہ ہوگا نا. یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کے اندر عذاب اور ثواب کے مراحل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نماز کے اندر باقاعدہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قبر کے اندر عذاب ہے. وہ لوگ جو قبر کے عذاب کے منکر ہیں انہیں اس قسم کی آیات کو پڑھنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قرآن اور حدیث کے دلائل لکھے ہیں. بلا وجہ سے انکار کرنا, اصل میں جس وقت بندہ اپنی عقل پر پرکھتا ہے نا معاملہ تب خراب ہوتا ہے. عقل پر اچھا قبر میں دفن کر دیا, روح تو نکل گئی, اب قبر کے اندر روح لٹائی جائے گی نہیں لٹائی جائے گی, جسم میں جان ڈالی جائے گی. بھئی یہ ہمارا کام ہے, یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اور اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہی نہیں ہے. یہی تو ایمان بالغیب ہے. جس وقت عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس کے اوپر اللہ کی باتوں کو پرکھنا ہے نا تو گمراہ ہو جانا ہے. اس لیے اللہ نے بتایا وَيُضِلُّ, اور گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالی الظالمین, ظالموں کو, شرک کرنے والے, بدعات, گندے جملے بولنے والے, غلط کرنے والے, ان کو اللہ سیدھی راہ کی توفیق ہی پھر نہیں دیتا. لوگوں کی روش اپنی یہ ہے, انہوں نے انتخاب ہی اپنے غلط راستے کا کیا ہے. اور سنو وَيَفْعَلُ, اور کرتا ہے اللہ ما یشاء, جو وہ چاہتا ہے. اللہ جو چاہے سو کرے. قبر کے اندر تم دفنا کے آئے ہو, اللہ چاہے تو روح ڈال کے جسم اللہ ان سے حساب کتاب کر لے, اللہ چاہے تو بغیر روح ڈالی اللہ تعالیٰ حساب کتاب کر لے. اللہ تو وہ جو پتھروں کو بلوا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بے جان چیزوں کو بھی قوت گویائی عطا کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اس لیے یہ نہ سوچو کہ پتہ نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. نہیں, یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. ایمان والوں کو مضبوط بات پر جما دیتا ہے اور ظالم لوگوں کو, منافقوں اور کافروں کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر آنے کی توفیق ہی دیتا ہوں اپنی غلط روش کی وجہ سے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً, کیا آپ نے غور نہیں کیا
اللہ تعالیٰ پاکیزہ کلمہ کی مثال کیسے بیان کرتا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، اس طرح بیان کرتا ہے کہ جیسے پاکیزہ درخت ہو، اصلھا ثابت، کہ جس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی چوٹی یعنی ٹاپ اس کا آسمان میں ہے، تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا، وہ اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال ناپاک گندے کلمہ کی، گندی بات کی، گندے ناپاک کھوکھلے درخت کی طرح ہے، اُلْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، جو زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جاتا ہے، مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، جس کی زمین میں کوئی جاڑی نہیں ہوتی، کوئی اس کو قرار نہیں ہے زمین میں۔ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات پر جمع دیتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔